ایک تو یہ رزق میں بندش، بے اولادی اور یہ رشتوں میں بندش، کالا جادو۔ اس سورہ مزمل کے حوالے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی روحانی سالک جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، سورہ مزمل شریف کے بغیر وہ نامکمل ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ آپ نے 170 جنگیں سورہ مزمل شریف کی برکت سے جیتی۔ جو آپ نے درہ خیبر کو اکھاڑا وہ بھی سورہ مزمل شریف کی برکت۔ جو سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی طور پہ غنی فرما دیتے ہیں۔ سورہ مزمل شریف اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جو ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وہ بھائی اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، رشتے آتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ اٹک جاتے ہیں، مکمل نہیں ہو پاتی ان کی جو کمیونیکیشن ہے، یہ ایسا عمل ہے کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور ایسے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھولتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ سورہ مزمل شریف کو جو بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے 40 مرتبہ، اس کی جو بھی رزق کے معاملات ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اوور ایجڈ جو خواتین ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گودوں کا ہری بری کر دیا اس وظیفے کی برکت سے۔ سورہ مزمل شریف کی 117 والی زکوٰۃ ادا کر لیں، 10 دن کی، 11 دن کی 3 زکوٰتیں ادا کر لیں، وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی یہ بہترین طریقے سے یہ کام سارے انجام دے سکتا ہے، جادو کی کاٹ والا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رخسار لطیف صاحب، جن سے ہم جانیں گے کہ سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے، سورہ مزمل سے ہم کون کون سے وظائف کر سکتے ہیں اور ان سے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، سورہ مزمل سے بے اولادی، رزق میں بندش اور کالے جادو کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم رخسار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ حسن بھائی آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک۔ جی۔ رخسار بھائی، لوگ آپ کے بتائے ہوئے وظائف کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور کچھ اجازت مانگ رہے ہیں، اور آبویسلی اتنی زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے ہمیں اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے، تو تھینک یو سو مچ ونس اگین فار کمنگ، اور انشاءاللہ آج بھی آپ سے اسی طرح کے مزید وظائف بھی سیکھیں گے اور بہت ساری انفارمیشن بھی لیں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس بارے میں ہم بات کرنے جائیں گے وہ ہے سورہ مزمل کے حوالے سے۔ تو پہلے تو مجھے رخسار بھائی بتائیں کہ یہ سورہ مزمل یہ نازل کب ہوئی؟ اس دوران جس طرح بسم اللہ شریف کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی، اور اس سے پہلے بھی، کہ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیسا ٹائم تھا، کیا مشکل وقت تھا، آسان وقت تھا جس دوران یہ نازل ہوئی، اور اس کے سرکمسٹانسز جو آس پاس چل رہے تھے، کس کانٹیکسٹ میں یہ نازل ہوئی تھی، اس میں کیا بتایا گیا؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ جی ہماری جو اجازتوں کے حوالے سے آپ نے پہلے گزارش کی اور میں میرے لیے بڑا انتہائی پرمسرت موقع ہے کہ جب لوگ اس کے لیے اجازتوں کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو اجر ہے، جو لوگ ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس میں آپ بھی حقدار ہیں، آپ کا ادارہ بھی حقدار ہے ماشاءاللہ۔ جتنے خوبصورت انداز سے اور جس تواتر کے ساتھ آپ ہمیں یہ مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عنایت فرمائے۔ دوسرا، سورہ مزمل شریف کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ یہ ایسا کلام پاک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ کوئی بھی روحانی سالک جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، سورہ مزمل شریف کے بغیر وہ نامکمل ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، سورہ مزمل شریف اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کلام پاک ہے الحمدللہ۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن پاک جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تحفہ عنایت ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے، برکتیں ہی برکتیں، لیکن سورہ مزمل شریف میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاص اپنا فیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم امتیوں ان کی نسبت سے، آپ کے طفیل ہم امتیوں کے لیے بھی تحفے تحائف عنایت فرمائے کہ جن کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہیں وہ لامحدود ہیں، ان کو ہم محدود طریقے سے کسی میں الیبوریٹ نہیں کر پاتے ان کے فیض و برکات کو۔ جو سورہ مزمل شریف کے حوالے سے جو آپ نے اس کا ابتدائی دور کے حوالے سے پوچھا، اس میں یہ مکی سورہ مبارک ہے۔ اچھا، اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور کفار مکہ نے جو کچھ کیا وہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ کیسی مشکلات اور تکالیف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں، اور یہ ابتدائی دور کی سورہ مبارکہ ہے۔
کچھ مفسرین کے نزدیک اس کی 19 آیات، سورہ مزمل کی ٹوٹل 20 آیات ہیں، ہم، ٹھیک ہے، 20 آیات ہیں، جس میں سے مفسرین کے نزدیک 19 آیات پہلے مرحلے میں نازل ہوئی، اور جو ایک آیت ہے وہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی۔ اب اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے اشاعت و تبلیغ کے حوالے سے، کہ راتوں کو قیام کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا قرب کو مزید مضبوط بنائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فیض و برکات، ان کی نعمتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پرووائڈ کی ہیں الحمدللہ، بطور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم۔ ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے دین کی اشاعت کی جائے، تبلیغ کی جائے، عبادت کی جائے کے حوالے سے۔ اب جو اس کا مطلب ہے، اگر ہم اس کے لفظی مطلب پہ جاتے ہیں، ہم، مزمل جو لفظ ہے یہ عربک ورڈ زمل سے نکلا ہے، اچھا، زمل، جس کا مطلب ہے لپٹا ہوا، کپڑے سے ڈھانپا ہوا، اور ٹھیک اس ہے، کا جو شان نزول ہے ہم، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اسی حوالے سے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کی علیہ بارگاہ میں وسلم۔ پیش ہوئے، ہم، اور آپ کے ہاتھ میں ایک خط تھا جو سبز کلر کے نور میں لپٹا ہوا تھا، اچھا، آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا، ہم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سورہ مزمل ہے، اچھا، یہ سورہ مزمل ہے، اور جو مزمل ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک لقب دیا گیا، اچھا، ماشاء اللہ، مزمل، کیونکہ اکثر جب آپ عبادت کرتے تھے، رات کو ٹہرتے تھے کھڑے ہو کے، تو آپ نے چادر لپیٹی ہوتی تھی اپنے جسم مبارک پہ، ٹھیک ہے، تو اسی لیے جب یہ آیت مبارکہ پہلی سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کی جو پہلی آیت ہے یا ایھا المزمل، ہم، اے چادر میں لپٹے ہوئے، آقا ہم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مخاطب فرمایا گیا، اچھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سورہ مزمل ہے، ہم، اس جیسا کلام آج سے پہلے اگر کسی امت پہ نازل ہوتا ہم، تو اس امت میں ایک بھی عاصی نہ ہوتا، کیسی بات ہے، سبحان ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور ساتھ فرمایا کہ اس کو لے کے 4 فرشتے ہم، ساتھ تشریف لائے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو آج سے پہلے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، اچھا، الحمدللہ۔ اور وہ خط جب آپ نے پڑھا، سورہ مزمل شریف کو آپ نے پھر ریسائٹ کیا، تلاوت کی الحمدللہ، اور آپ نے اس کی بڑی تعریف فرمائی، اس کلام پاک کی الحمدللہ۔ اسی طرح سے جب جبرائیل علیہ السلام نے مزید اس کے بارے میں بتایا آپ کے حضور، اور فرمایا کہ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کے وہ دروازے کھولے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولے گئے، ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، اور اس میں جو ایک آیت کا بعد میں تذکرہ ہے کہ 19 پہلے آ گئیں اور ایک بعد میں، ہم، اس کی جو لاجک بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا حصہ ہے 19 آیات والا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کو ٹہرنے کا حکم صادر فرمایا کہ اچھا، راتوں کو ٹھہرا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کریں، اللہ کو راضی رکھا کریں، ان کی عبادت کیا کریں، راتوں کو لمبا قیام کیا کریں۔ تو ہم، اس وقت میں آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام، آپ جب رات کو کھڑے ہوتے تھے آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے کھڑے رہ کے عبادت کرتے ہوئے، عبادت کرنے کا جی۔ obviously، اور اسی کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ والی آیت آخری والی اس کی نازل فرمائی، اس میں پہلے حکم کی تخفیف فرما دی گئی کہ اچھا، تھوڑا عرصہ حسب توفیق کھڑے رہا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں، ذکر اذکار میں، عبادت کے لیے ٹھہراؤ کیا کریں۔ اس میں ایک اور خوبصورت بات سورہ مزمل کے حوالے سے، بہت سارے بزرگان دین جنہوں نے سورہ مزمل شریف کو پڑھا، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر نور بھی نصیب ہوئی، اچھا، ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل شریف کو لازم پکڑا، ہم، جس نے سورہ مزمل شریف کو لازم پکڑا، کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو زمین پر اپنا ولی مقرر فرمائیں گے، اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ آپ نے 170 جنگیں ہم، سورہ مزمل شریف کی برکت سے جیتی،
اور جو آپ نے درہ خیبر کو اکھاڑا اچھا وہ بھی سورہ مزمل شریف کی برکت سے اکھاڑا. اچھا، یہ ویسے بڑی بات ہے. یس. ماشاءاللہ. پھر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا مزار اقدس انڈیا میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ وہ غیبی مخلوق کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے وہ سورہ مزمل شریف پڑھے. جو سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے ظاہری اور باطنی طور پہ غنی فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت شاہ غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص سورہ مزمل شریف کو پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو علم لدنی عنایت فرما دیتے ہیں. علم لدنی کو اگر ڈیفائن کریں علم تھوڑا سا. لدنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص علم ہے جو اپنے مخصوص اور گنے چنے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ عنایت فرما دیتے ہیں. اچھا. وہ بزرگان دین نہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کا علم اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جو غیبی امور ہیں، علم کی جو دولت ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اپنے اس کلام پاک کے ذریعے ان کو نواز دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس شخص نے، جس سالک نے سورہ مزمل شریف کی دعوت نہیں دی اس نے راہ سلوک میں قدم ہی نہیں رکھا. ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل شریف، وہ فرماتے ہیں جس نے سورہ مزمل شریف نہیں پڑھی وہ راہ سلوک میں آیا ہی نہیں. اچھا. اسی طرح سے بڑے مشہور ہستی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو خانقاہ تھی اس کا روزانہ کا خرچہ 10,000 درم یومیہ تھا. اس وقت لاکھوں آپ کے محبین مریدین تھے. جو ارد گرد کی عوام تھی، جو وقت کا خلیفہ تھے، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اتنے یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں ان کے پاس. تو آپ نے ان کے ساتھ جاسوس لگا دیے جو بادشاہ وقت تھے کہ آخر ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. انہوں نے بھرپور تحقیق کی لیکن وہ حیران ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ ان کے پاس پیسے آتے کہاں سے. وہ صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جائے نماز اٹھاتے ہیں اور وہ ایک جو ہوتی ہے گٹلی وہ دے دیتے ہیں، اس میں سے اپنے مریدوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر وہ 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے تھے. تو جب بادشاہ نے پوچھا گیا ان سے کہ یہ کیا ماجرا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ مزمل شریف کی برکت سے. اچھا. یعنی کہ سورہ مزمل شریف میں دست غیب کی بھی ہے طاقت. ماشاءاللہ. ہم اس طرف ضرور آئیں گے جی رخسار سر بھائی کہ کیا وظائف ہیں، انشاءاللہ. کیا کیا چیزیں. تو میں نا توڑ کی چیزوں کو پوچھوں گا تاکہ لوگوں کے ڈیفرنٹ سوال ہوتے ہیں. کچھ سوالات میرے پاس موجود بھی ہیں جو کہ لوگوں نے پوچھے بھی ہوئے ہیں. تو ہم نے اس کے نزول کے بارے میں تو بات کر لی. ماشاءاللہ بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی بھی ہیں، باعث برکت ہیں ہمارے لیے. تو سر ہم اس سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ لیٹ سے کہ اگر کوئی اس کے وظائف کرنا چاہے کون سے وظائف کر سکتا ہے؟ کیا کھلی اجازت ہے اس کی؟ آپ اجازت دیں گے یا کسی بزرگ سے اجازت لینی پڑے گی؟ اور پہلے تو مجھے بتائیں نا کہ وظائف کون کون سے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں. اچھا، اس میں جو کہ ایک عام آدمی جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کم از کم 11 مرتبہ پڑھے اور زیادہ سے زیادہ 41 مرتبہ، اور وہ بھی کوشش کرے کہ کسی سے اجازت لے لے. جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے جو مرشد کریم ہے ان کی نسبت سے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے ان کو عام اجازت ہے، وہ سورہ مزمل شریف کو 11 مرتبہ سے لے کے 41 مرتبہ تک روزانہ پڑھ سکتے ہیں محبت سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی باقاعدہ طور پہ، اس کی تعداد 117 ہے. 117 اس وجہ سے ہے کہ جو لفظ مزمل ہے اس کے جو حروف ابجد میں اس کی نومیریکل ویلیو ہے، جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا، بالکل کیا تھا، وہ 117 ہے. 117 مرتبہ روزانہ 41 روز پڑھ لیں. اچھا، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں یہاں پر. ایک سوال جو کہ آیا بھی تھا، پوچھا بھی گیا، اور مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی پرسنلی بھی، کہ آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں رخسار بھائی کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے.
تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب کہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں، کیا اس کا مطلب یہی کہ اس کو پڑھ لیں، یا زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اچھا ایک عام وظیفہ ہم، اور ایک زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو عام وظیفہ ہے، جو اس کو پڑھنا چاہتے ہیں محبت سے، ہم، اس کے فیض و برکات لینے کے لیے، اس کے بھی آگے ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں کیا کیا فیض و برکات ہیں ٹھیک ہے، اور کیا کیا اس کی اللہ جو پڑھتا ہے اس کو حاصل ہوتی ہیں صحیح۔ برکتیں۔ لیکن وہ آج جو عام وظیفے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، عام روٹین میں وہ پڑھ لے، کوئی پرہیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم، وہ اس کو اپنی کسی بھی نماز کے بعد اکٹھا 11 مرتبہ پڑھ لے، 41 مرتبہ پڑھ لے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لے، ٹھیک 4 ہے۔ نمازوں میں اس کو پورا کر لے، جیسے بھی وہ مناسب سمجھتا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے اس کی روحانیت ہم، کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، اچھا، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے روحانیت کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہونا۔ ٹھیک ہے۔ جس کی اجازت سے آپ پڑھتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو روحانیت کا منتقل ہونا ہوتا ہے۔ ہم، جب آپ زکوٰۃ کے یہ جو نصاب ہیں یہ ہم نے خود طے نہیں کیے ہوتے، یہ جو ہمارے بزرگان دین جنہوں نے اس کی کثرتیں فرمائیں، جنہوں نے دن رات صبح شام اس کو پڑھا، اس کلام پاک کو، یہ ان کے اذن ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس نے جس تعداد میں ان کو مشاہدہ ہوا، انہوں نے وہی تعداد اس کو آگے بیان فرما دی۔ اچھا، کچھ تعدادیں جیسے یہ حروف ابجد میں نے ابھی بتایا کہ بالکل مزمل ٹھیک کے ہے۔ لفظ 117 ہیں تو 117۔ 117 مرتبہ پڑھ لیں 41 روز، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر جو لوگ 41 دن نہیں پڑھنا چاہتے، ہم، وہ 11 روز 117 مرتبہ پڑھ کے اس کے 3 نصاب ادا کر دیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی زکوٰۃ ہو جائیں گی، 3 ٹھیک ہے۔ زکوٰتیں ادا ہو جائیں گی۔ اگر جو 41 روز کی کرتے ہیں، وہ ظاہری بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جتنا پنجابی میں جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا، ہاں جی، وہ حساب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عنایت فرماتے ہیں۔ آپ میں طہارت آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ لمبے وظائف کرتے ہیں دنوں ہم، کے حساب سے، آپ کی خصلتیں دور ہوتی ہیں اور صلاحیتیں ملاکوت، جو ملاکوتی صلاحیتیں انسان میں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا، باوضو رہے گا، اپنی آنکھ کو بچائے گا، اپنی زبان کو بچائے گا، اپنے کان کو بچائے گا، خود بخود اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو ہم، ایک ولولہ ہوتا ہے وہ جاگنا شروع ہو جاتا ہے، اس بالکل کا ٹھیک دل ہے۔ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلوں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی نا یہ حصہ اللہ تعالیٰ نے جی ایک انسان کو جو سینس دی ہے نا، اس میں انسان اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لیٹ سے کہ اگر کوئی انسان برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کر میں برا رہا ہوں، اس کو کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں یا میں غلطی کر رہا ہوں، کہ لیٹ سے کہ اگر کوئی رشوت لے رہا ہے، مسلمان ہے، اس کو اتنا تو معلوم ہوگا نا کہ میں رشوت لے رہا ہوں، تو یہ ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرے گا، آبویسلی سورہ مزمل کا کوئی وظیفہ کر رہا ہے، اس کی زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے، تو اس کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا بیک آف دی مائنڈ کہ میں ایک نیک عمل کر رہا ہوں اور میں نیکی کی طرف جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے سینس رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ رخسار بھائی، آپ کو میں نے بیچ میں سے ٹوکا تھا، آپ بتا رہے تھے وظائف کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ 117 تک آپ نے بتا دیا تھا، اس سے آگے بتائیے۔ اچھا، دوسرا ایک تو ہے کہ 117 مرتبہ 3 دفعہ اس کی 11 روز کی زکوٰۃیں ادا کر دیجئیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ 41 دن 117 مرتبہ کر لیجئے۔ جو لوگ یہ کر لیں، ہم، جو لوگ اتنی تعداد ادا نہیں کر سکتے، جن کا اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ وہ 4-5 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں، ہم، وہ کیا کریں، اس کو 41 روز 41 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے فیض و برکات ان کے جاری ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو 41 مرتبہ نہیں پڑھنا چاہتے، وہ 72 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ 72 مرتبہ میں بھی ان کے فیض و برکات کو جاری فرما دیتا ہے کلام پاک کے۔ ٹھیک ہے۔ جو 117 مرتبہ پڑھتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اور توفیق عنایت فرمائی ہے کہ وہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے 117 مرتبہ پڑھ لی ہوئی ہے، وہ اس کو 360 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں 41 روز، مزید پڑھنا چاہتے ہیں 500 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 313 اور 360 مرتبہ تک کی ہماری طرف سے عام اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ مکمل پرہیز کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کریں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ نے ایک لمیٹڈ نمبر بتایا، جی اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر کس سے رابطہ کر کے اس کی اجازت طلب کی جائے؟ ڈیفینیٹلی وہ ہم سے رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بغیر کسی معاوضے کے، آپ کو پتہ ہے کوئی معاوضہ نہیں، کوئی فیس نہیں، فی سبیل اللہ فون پہ انشاءاللہ ہم دے دیں گے اس کی اجازت، کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے۔ ہے۔ دوسرا، اس میں جو لوگ اتنی پڑھ لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم پھر وہ 72 ٹائمز اس کو اپنے ورد میں بھی رکھیں،
جو 313 سے اوپر چلے جاتے ہیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. ہوں، نہیں پڑھ سکتے کم از کم اس کے بعد 72 مرتبہ سے نیچے اگر آ جاتے ہیں 41 مرتبہ تو روزانہ اس کو ضرور اپنے ورد میں رکھیں. ہوں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا وظیفہ پکتا چلا جاتا ہے. اس میں مضبوطی آتی جاتی ہے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فیض کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی ہیں. ہوں، جو آگے جن ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا، دیکھیں بہت سارے بزرگان دین ہمارے میں لاہور میں اس وقت موجود ہیں جنہوں نے سورہ مزمل شریف کی کثرت فرمائی، اور آج ان کا نام ڈنکے کی چوٹ پہ لیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین میں وہ شمار ہوتے ہیں ہوں، جن کے اس وقت لاکھوں کروڑوں عقیدت مند ہیں. فار ایگزامپل حضرت داتا علی حجویری، آپ نے سورہ مزمل شریف کی اپنے حیاتہ میں بہت کثرت فرمائی. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ہستی ہیں، آپ نے سورہ مزمل شریف کی بے انتہا کثرت فرمائی الحمدللہ. اسی طرح سے پیران پیر دستگیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہوں، آپ کے خاص وظائف میں سورہ مزمل شریف ہے. اچھا، آپ نے اپنے مریدین کو بھی یہ تلقین فرمائی آگے. اسی طرح سے بڑے امام سرکار اسلام آباد، ہوں، آپ سورہ مزمل شریف کے بڑے عاملین میں شمار ہوتے تھے الحمدللہ. اور بلکہ آپ کی وہ ایک بھینسوں والا ایک کرامت ہے، ادھر وہ جگہ بھی ہے اسپیسیفک جہاں پہ وہ ایک بھینسا ہو گیا تھا، پتھر بن گیا تھا. آپ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ کرامت بھی آپ کی سورہ مزمل شریف کی برکت سے تھی ماشاءاللہ. اچھا. کرامت کا ذکر ہو رہا ہے رخسار بھائی، مطلب آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک جی کوشچن ہے. آپ نے بری امام کا ذکر کیا، پنڈی کا ذکر کیا، کرامت کا ذکر کیا، تو ایک دماغ میں ایک چھوٹا سا سوال آ گیا. آپ چاہیں تو آپ اس کو اگنور جی بھی کر پلیز. سکتے ہیں. میں پوچھوں گا کہ کیا ایک بندہ اگر لاکھوں کا مجمع کھڑا ہوا ہے اور لاکھوں لوگوں کو ایک پھونک سے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایک ویڈیو اکثر وائرل ہوتی ہے، ایک راہل حسن بھی گئے تھے ان کے پاس، ایک شخصیت کے پاس، اور وہ چھف کرتے ہیں اور وہ باقی ساروں کو فیض ہو رہا ہوتا ہے اور بوتلیں لوگ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور اس طرح اگر کوئی ویڈیو کال پہ کر رہا ہے یا دور بیٹھے کر رہا ہے، کیا اس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ یہ کرامت کوئی ہوتی ہے اس طرح اچھا، سے سب کرنے سے سے؟ پہلے ایک بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کرامت کبھی بھی نیتاً نہیں ہوتی. اچھا. اگر میں چاہوں کہ جی میں ابھی حسن صاحب کو ادھر کرامت کر کے دکھاؤں یا کوئی اور چاہے، ایسا نہیں ہوتا. جو کرامت ہے وہ خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم سے جہاں پہ وہ مناسب سمجھتے ہیں وہاں پہ ہوتی. ہوں، ایک اللہ کا نیک بندہ ہے یا گناہ گار ہے جو بھی ہے، وہ اپنے اللہ کے حضور دل ہی دل میں گڑ گڑا سکتا ہے، رو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اتنے مجمع کے سامنے وہ آنکھوں سے اس کے آنسو بہیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ رو رہا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک اندر کی بھی کیفیت ہے نا. ٹھیک ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اندر اس وقت کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بالکل خوشی. ٹھیک ہے. بالکل اس ٹھیک لیے ہے. کرامت کبھی نیتاً یا جان بوجھ کے نہیں ہوتی. ہوں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل کرم ہوتا ہے، اور جب ہونی ہوتی ہے اسی وقت ہوتی ہے. ہوں، اور سب سے ضروری بات، جب بزرگان دین سے اس طرح کے واقعات ہو جاتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے، وہ انہیں چھپا کے رکھتے تھے. ہوں، وہ ان کو پھیلاتے نہیں تھے، ان کو اپنی بلے بلے نہیں کرواتے تھے. بعض اوقات جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ اتنے بندوں کے سامنے یہ ہو، جیسے آپ وہ اسدھا والا کہ جادوگروں نے اپنے اپنے وہ پھینکے سانپ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسدھا پھینکا، وہ سب کو ہڑپ کر گیا. سب نے کہا جی یہ تو بڑے جادوگر ہیں. دیکھیں نا، اس چیز بالکل. کو میں آپ ٹھیک جھٹلا ہے. سکتے. کرامت اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، بندے کی اپنی نیتاً نہیں ہوتا. اور اور یہ یہ جو فیض وغیرہ جی جی. ہوتا ہے، دیکھیں بطور ایک سالک، ایک مسافر ہوتے ہوئے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اسپرچویلٹی کے، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ دم اثر رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کلام پاک پڑھ لیتے ہیں، اپنی ریاضت کر لیتے ہیں، آپ کو اجازت مل جاتی ہے دم کی. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو جب دم کیا جاتا ہے ان کی سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے. کلام پاک پڑھ کے شفا ہے نا، یہ تو ہم بالکل بھی اللہ کے کلام کے جی اوپر تو ہم ہاں. مانتے ہیں، بالکل اور یہ مانتے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. ہیں. اب اس میں کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا یا کسی کو ٹارگٹ کرنے کے بغیر میں نے آپ کی ساری باتوں کو اس میں جواب دے دی. بالکل ٹھیک ہے. میں بس یہ میرا جو جی کوشچن میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر لاکھوں لوگ کھڑے ہیں اور پھونک تو میں مائک کے اندر ایک ہی مار رہا ہوں،
کیا وہ سب تک میری پھونک پہنچ جائے گی؟ کیا اس کا اثر پہنچ جائے گا؟ سر وہ پھونک نہ بھی ماریں، ہم، پھر میں یہاں پہ دو چیزیں کروں گا کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایک وقتی طور پہ ان کو سائڈ پہ کر دیں. ہاں میں میں ویسے ایک نہیں جنرل کہتا ان جنرل پوچھ کہ رہا وہ ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہیں، ٹھیک ہے. ہوں. پھونک مارنا بھی ضروری نہیں ہے. ہم، ہم صرف کلام پاک پڑھ کے، ہم، جیسے ہم نے کلام پاک پڑھا ہے اور پڑھ کے دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں. مریض ہم، اگر میرے سامنے حسن صاحب ہیں، وہ بیمار ہیں، حسن صاحب نے مجھے کہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں حسن صاحب کو پکڑ کے پھونکے ماروں گا ہم، تو یہ صحیح ہوں گے، پھر ہی کلام پاک کا ان کے اوپر اثر ہوگا. ہم. یہ بھی ہے کہ میں آرام سے کلام پاک پڑھ کے دل میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرما دوں کہ میرے پروردگار اپنے اس کلام پاک کی برکت سے حسن صاحب کو شفا یاب فرمائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں. آگے ایک سوال جو کہ موسٹلی لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور خاص طور پہ عاملین کے بارے میں کہ جو کہ روحانی علم کر رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا کلیم یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہیں، ہم سالوں سے سوئے نہیں ہیں. تو اگر تو میڈیکلی ہم اس کو دیکھیں تو وہ ذرا امپاسبل ہوتا ہے، کیونکہ نیند تو کسی پہ بھی غالب آ جاتی ہے. اور ہمیں شاید میں کوئی غلط واقعہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں ملتا ہے کہ ایک بار سورج اس طرح طلوع ہو گیا تھا اور فجر کی نماز میں تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی. تو مطلب نیند تو کسی پہ بھی غالب آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہیومن باڈی میں یہ چیز رکھی ہے. تو کیا یہ واقعتاً ٹھیک بات ہے کہ جب آپ وظائف کرتے جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ ایک پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو نیند آنا ہی بند ہو جاتی ہے؟ اچھا، وظائف کے اثرات میں یہ چیز شامل ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہوتا ہے. اس میں شک نہیں ہے. ٹھیک دیکھیں جب میں اپنے یا اللہ کا ذکر کرتا تھا ہے. الحمدللہ، اور بڑے میرے وہ اس وقت عروج پہ تھے الحمدللہ، جب میں اس کی کثرت کیا کرتا تھا، اور وہ بڑا لوگوں نے پسند بھی فرمایا. ایک اور بھی ٹی وی چینل پہ وہ ریلز چلی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ماشاء نے اللہ. مہربانی فرمائی، بڑے لوگوں نے محبت دکھائی آپ جیسے بھائیوں نے. جی جی. ایک تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی. بہت کم ہو جاتی ہے، بہت کم. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ 2 دن کے بعد ایک وقت کا کھانا، پیاس ختم ہو جاتی ہے، نیند بہت کم ہو جاتی ہے. اب میں 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے ہی سو کے بھی کام چل جاتا ہے. اس میں ایک دوسری کیفیت، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی روح کی غذا کو ذکر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اچھا. جو ہمارا روح ہے اس کی غذا اور ہے، یہ ہمارا مادی جسم ہے. جب ہماری روح ہمارے مادی جسم پر غالب آتی ہے، اس چیز پہ غور کیجئے گا، بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. جب ہماری روح مضبوط ہوتی ہے، وہ اسی وقت غالب آئے گی نا جب وہ مضبوط ہوگی، سٹرونگ ہوگی. سٹرونگ کیسے ہوگی؟ جب اس کو اس کی خوراک دی جائے گی. اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض وہ کیے ہیں، فرض کیے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہیں، تو جب ہماری جو روح مضبوط ہوتی ہے، ہمارا جو جسم کی کثافتیں ہیں وہ ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں. ذکر میں ایک سٹیج آتی ہے، آپ ذکر کرتے کرتے آپ کا جسم سن ہو جاتا ہے، صرف آپ کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں اچھا. اور آپ کا جسم بالکل سن ہو جاتا ہے. اور ہم اس چیز کو بڑا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں کہ کتنا زبردست، ایسے جیسے جسم آپ کا ساتھ ہے ہی نہیں ہے، صرف آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی ایک کیفیت آتی ہے. پھر ایک کیفیت آتی ہے کہ آپ کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جیسے مرغی میں لگتے ہیں. مرگی میں تو بہت شدت والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے. فار ہلکے ایگزامپل پھلکے جیسے جیسے. ایسے بیٹھے ہیں، ایک دم سے آپ کے نعرے منہ سے یا علی مدد، جیسے یا اللہ، جو جس کا جو ذرا مطلب ذکر ہے. اونچا نکل جاتا ہے ہاں ذکر. جی، اس ٹھیک طرح ہے. سے. پھر ایسے جیسے جیسے آپ کی باڈی میں کرنٹ لگتا وائبریٹ ہے، ہونا جی شروع جی، ہو وہ جاتا ہونا ہے. شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے ذکر کی کیفیات ہیں جب آپ کے اندر نور کا حالہ بننا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ساری کیفیات کا ظہور ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو روشنیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ بیٹھے ہیں رات کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو لگے گا ادھر سے کوئی ایسی روشنی آئی، ادھر سے ایسے آئی. آہستہ آہستہ وہ روشنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. پھر جب آپ کے مرشد مزید آپ کے اوپر مہربانی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں، پھر یہ غیبی مخلوق کا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو ظاہری باطنی آنکھ ہے، جس کو آج کل تھرڈ آئی بولتے ہیں، کسی نے ماتھے پہ آنکھ لگائی ہوتی ہے، ہاں کسی جی نے کچھ بالکل. کیا ہوتا ہے، پھر وہ والی کیفیت شروع ہو جاتی ہیں اس طرح سے. پھر یعنی کہ یہ ساری ذکر کی ایک کیفیات ہیں. جو کیفیات آپ ہیں. کا ذکر بڑھتا جاتا ہے، آپ پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں، تو یہ ساری کیفیت کا ظہور کیفیات ہوتا ہے. بدلتی جاتی ہیں. ہاں جی. بالکل. آگے چلتے ہیں رخسار بھائی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس میں ایک ذکر کیا، پہلے بھی ذکر کیا آپ نے، کہ آپ کو غیبی مخلوق نظر آنا شروع ہو جی جاتی ہے. تو غیبی مخلوق مجھے بتائیے کہ
کس طرح سے مطلب نظر آنے لگ جاتی ہے؟ ہمیں تو جو تصویروں میں ملتا ہے وہ تو ملتا ہے کہ جی بڑے خطرناک اور بڑے وحشت ہوتی ہے، ان کو دیکھ کے انسان خوف آتا ہے، ڈرتے ہیں، ان کی شکلیں ہمارے جیسی نہیں ہوتی، ان کی ذرا مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے تو نہیں دیکھا، میرے لیے تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں اندیکھی چیز کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن جن لوگوں نے وظائف کیے ہوتے ہیں ان کو تو یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے ڈر نہیں لگتا، ان سے وحشت نہیں آتی، دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں یہ؟ اچھا، اس میں حسن صاحب، جب آپ کے وظائف وغیرہ آپ کرتے ہیں، آپ کی اللہ سے دوستی ہوتی ہے، آپ اس کے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ڈر خوف ختم فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان سب چیزوں سے زیادہ خطرناک جو چیز ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اچھا آج بڑی کام کی باتیں آپ مجھ سے نکلوا رہے ہیں، ماشاءاللہ پروگرام کر کے آپ کو بھی ہاؤ ناؤ آپ کی بہت بڑھتی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کا اپنا نفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہ پہلے آوارہ کتا ہوتا ہے، کبھی اس گلی میں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ جب آپ بیعت ہوتے ہیں، اپنے مرشد کے زیر سایہ آتے ہیں، آپ کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہیں، آپ اپنی عبادات کرتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا پھر اندر سے دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کا چیلا ہے، اس نے آپ کو، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے آپ کو گمراہ کرنا ہے، آپ کو لوازمات میں ڈالنا ہے، اور کچھ لوگ ذکر اذکار کرتے ہوئے بھی لوازمات میں آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اس کو کچھ ایسی مخلوق نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ جس کی ساری مخلوق ہے اس کو چھوڑ کے ہم اس کی مخلوق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ لو بھی آج میرا ذکر اتنا ہو گیا ہے، آج فلانے صاحب آگے تھے، اب میں اور کرتا ہوں، اور کون آئیں گے، یعنی کہ ہماری توجہ اوپر سے ہٹ گئی، کیسا ہے؟ اور پھر یہ آپ کو بہت ساری رکاوٹیں بھی ڈالتا ہے۔ بعض اوقات آپ اکیلے روم میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عجیب قسم کا آپ کے اندر ڈر خوف پیدا کر دے گا، جو آپ کا نفس ہے۔ اس کو مسخر کرنے کی جو آپ نے باتیں سنی ہوگی، اس نے جی اپنا ہمزاد مسخر کر لیا، اس کو کیسے کرنا ہے، مختلف عاملین، اس کے پاس یہ طاقتیں ہیں۔ حسن بھائی، جس بندے کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے مادی جسم پہ غلبہ پا لیتی ہے، اس کو نہ کسی جن کی ضرورت ہے، نہ کسی ہمزاد کی ضرورت ہے، وہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے طاقت انسان کے اندر، انسان کی روح کی صورت میں اس کو دی ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات مطلب جی ہم اگر نارمل لوگوں کی بات کریں نا، کہ اگر کوئی بندہ نیا وظائف کے اندر آئے، اور میں چاہوں گا کہ دیکھنے والوں کا بھی یہ سوال ہوگا کہ اگر آپ آج سورہ مزمل کے بارے میں اجازت دے رہے ہیں، جب اس کو پڑھنا شروع کرے گا، کیونکہ جو شیطان ہے اس کی تو اللہ سے جنگ ہے، مسلمانوں سے جنگ ہے، انسان کے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم خوف ہوتے ہیں، ہم اگر لیٹے ہوئے ہیں، اگر ٹھک بھی ہوئی ہے، اگر ایسے بھی ہو نا، تو میں ایک دم خوف زدہ ہو جاؤں گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی، اور میرے دماغ میں پہلی چیز آئے گی کہ جن بھوت آ گیا، کوئی میرے اوپر کوئی سایہ ہو گیا، میرے اوپر جادو ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو آپ یقیناً جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کا خوف دیکھ رہی ہوتی ہے، کس چیز سے خوف کھا رہا ہے، تو اگر وہ آپ کو ڈرائیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ نے اوور کم کیسے اچھا، کرنا ہے اس سب کو؟ سے بہترین اس کا حل ہے، کسی سے آپ کوشچن پوچھیں، کوئی کہے گا جی حصار کر لیں، یہ وہ جیسے بھی، سب سے میری نظر میں بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرشد کا تصور کر لیں، اچھا، جن سے آپ بیعت ہیں، جن سے آپ کی محبت ہے، اور یہ ایسی محبت ہے، یہ تو ایسی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی محبت پروان چڑھتی ہے تو 24 گھنٹے آپ کے مرشد آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تصوراتی طور پہ۔ ہمارے پیچھے ایک ریل چل رہی ہوتی ہے، میں جدھر مرضی آپ سے بات کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، میں اپنی مرشد میں ایسے سر نیچے کر کے کھڑا ہوں اپنے مرشد کی بارگاہ میں، ان کا تصور کر لیں۔ ایک بات، دوسری بات ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے جب آپ اجازت سے پڑھتے ہیں، اور جب اجازت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو پھر جتنی یہ شیطانی چیزیں ہیں، دیکھیں ڈر خوف اور رجت کیوں آتی ہے؟ جب ہمارے ارد گرد جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ادھر عامل جنات رہتے ہیں، شیطانی عامل جو جنات رہتے ہیں ہمارے ارد گرد، ہمیں تو نہیں نظر آ رہے۔ جب ہم کسی ذکر کی تکرار کرتے ہیں، کلام پاک کو پڑھتے ہیں، وہ سارے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہم پہ حملہ ور ہوتے ہیں، ہمیں بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہم اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر یہ سلاسل کی اجازت کے نور سے، کہ فیض سے، پھر یہ دور بھاگتے ہیں آپ کو تنگ کرنے کی بجائے۔
صحیح فرما رہے ہاں ہیں. جی. اور اس کے بعد جو آپ نے ایک فرمایا کہ کس طرح کے لگتے ہیں، اور یہ وہ دیکھیں، جب آپ کی ایک اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آنکھ دے دیتے ہیں، یہ صلاحیت عنایت فرما دیتے ہیں، آپ کو سرفراز فرما دیتے ہیں، ایک کافی عرصہ بیت چکا ہوتا ہے آپ کو اس فیلڈ میں. یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے پڑھا اور کل مل گئی کل آپ کو مل ایسے گئی، تو ایسے ٹھیک ہے. نہیں ہے. اور جو ان چکروں میں پڑتے ہیں وہ بعد میں ڈپریشن، انزائٹی اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتے. وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز ہو جائے آہستہ آہستہ، اس کو بھی سٹیپ، جو آپ کے استاد ہیں وہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کھولتے ہیں. صحیح بات. پہلے تھوڑے سے نظارے دکھائے، پھر کو 2-4 مہینے بعد اگلے دروازے کھولے، اگلے دروازے کھولے، اسی طرح سے آسمانوں کے دروازے کھولتے جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کا تو پھل بھی اسی طرح ملتا ہے ایسے ہی. انسان کو. اور جو کوئک والے ہوتے ہیں وہ کہ جی مجھے آج میں نے کچھ کیا تو کل مل جائے، ہاں جی، تو وہ پھر کسی اور ڈائریکشن میں نکل جاتے ہیں. بالکل وہ آپ ایسے کو ہی. بہتر پتہ ہے وہ کس طرف ہاں جی. جاتے ہیں. اور پھر ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ بڑی، سمجھ لیں کہ عجیب و غریب سی ہوتی ہیں. ہوں. وہ جانوروں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اچھا. اور انسانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا چہرہ بدلنے کی صلاحیت دی صلاحیت ہوتی دی ہے. ہوئی بالکل یہ سنا. کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں. زیادہ تر جو اکثر ہمیں گھروں میں ملتے ہیں آگے پیچھے چھپکلی کی صورت میں، بلیوں کی صورت میں، اس طرح کی ان کی جو اشکال ہوتی ہیں. لیکن جو ذکر اذکار کی وجہ سے آتے ہیں آپ کے پاس، وہ کبھی بھی ایک حد سے تجاوز نہیں کرتے، کیونکہ آپ اجازت سے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو قید کر لیا جائے، ٹھیک ہے بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں. اس سے کول اقرار کر لیا جائے. ہوں. جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو کول اقرار، وہ آپ کا ذکر سن کے آیا نا، اس کو اچھا لگا کہ حسن صاحب کہ 3 سال ہو گئے ہیں کثرت سے اس جگہ پہ اس ٹائم بیٹھ جاتے ہیں رات کو آفس سے گھر آ کے، اور یہ ذکر شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو خوشی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پہلے وہ دیکھتے ہیں آتے جاتے، اس کے بعد ان کی جب وہ دوستی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ کبھی بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق ہے، وہ قید نہیں ہونا چاہتی، اور نہ ہی ان کو قید کرنا چاہیے، قید نہیں کرنا چاہیے. قید نہیں کرنا چاہیے. دوستی ایک علیحدہ چیز ہے، ہوں. وہ بھی اس لیے آپ کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ ہمارا یہ ذکر اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی آتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ویری گڈ. اگر آپ کو کچھ عنایات ہوتی ہیں، جیسے آپ کے مرشد ہیں، وہ آپ کو کوئی تحفے تحائف دے دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے یا اس طرح مختلف اب کاموں کے لیے، اس میں کوئی، اس میں حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں. ہم نے یہ تو پوچھ لیا تھا کہ اس کے وظائف کون کون سے ہیں. اب ہم آئیں گے فوائد کی طرف اور اس سے کیا ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں کہ کچھ سوالات جو ہمارے پاس اس وقت آئے ہوئے ہیں، لوگوں کے سوالات ایک تو اجازت کے متعلق تھے، وہ ہم نے ایڈریس کر دیے. اور میں چاہوں گا کہ پچھلی جو آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجئے کہ جتنے آپ نے ابھی تک وظائف بتائے ہیں، جس میں دعائے سیفی بھی شامل ہے، اور آج کا پوڈ کاسٹ سورہ مزمل کے حوالے سے ہے، اس کے بارے میں بھی. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کے سوالات آئے تھے اولاد کے متعلق، بے اولادی کے متعلق. کیا وہ سورہ مزمل پڑھیں یا کون سی صورت پڑھیں؟ کچھ کی رزق میں بندش ہے، کچھ کا کالے جادو کا مسئلہ ہے، کیونکہ موسٹ کامن ہمارے پاس معاشرے میں یہی مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ رزق میں بندش، بے اولادی، اور یہ رشتوں میں بندش، کالا جادو. یہ ساری ویسے ہے تو ملی جلی چیزیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ سورہ مزمل کے حوالے سے ہم مطلب ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان 4-5 چیزوں میں. اور اگر سورہ مزمل کے علاوہ کسی اور صورت کو پڑھیں تو وہ بھی بتا دیں کہ کس کو پڑھنا چاہیے. اچھا، سورہ مزمل شریف اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اچھا. لیکن ہر معالج کی ایک اپنی روٹین بنی ہوتی ہے ہوں. تحفے تحائف کی صورت میں جو ان کو اپنے بزرگوں سے ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس رشتوں کی بندش کے حوالے سے معاملات آتے ہیں جو ہمیں ایک عمل تلقین کیا گیا ہے. اس کی میں پہلے بھی آپ کی پوڈ کاسٹ میں ہم اجازت دے چکے ہیں، آج پھر میں اس کا ذکر کرتا چلا جاؤں. جو ہماری بہنیں بیٹیاں اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وہ بھائی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، بھائی بہنیں جو بھی اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، عمریں گزرتی جا رہی ہیں، رشتے آتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ اٹک جاتے ہیں، بات مکمل نہیں ہو پاتی، ان کی جو کمیونیکیشن ہے، بلا وجہ کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے، یا بچی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا واٹس ایور کوئی بھی پرابلم ہے. صرف اور صرف 3 دفعہ سورہ یاسین، ٹھیک ہے، 3 دفعہ سورہ یاسین صبح فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ، ٹھیک ہے. پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عالی مقام میں
ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کر کے سال ثواب کر کے اپنے لیے دعا کریں۔ یقین کریں، یہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا عمل ہے جو کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ اس حوالے سے ایسی نظر عنایت ہوتی ہے پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بعض کیسز میں ہماری بہنوں بیٹیوں کو زیارت بھی ہو جاتی ہے اچھا ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اور ایسے اللہ تعالیٰ ان کے نصیب کھولتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور بہت سارے کیسز ہیں میرے پاس اس بارے میں بالکل ماشاء ٹھیک اللہ۔ ہے۔ جو آپ نے دوسری بات بتائی رزق کے حوالے سے، جی۔ اچھا سورہ مزمل شریف کو جو بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہوں 41 مرتبہ، اس کی جو بھی رزق کے معاملات ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر دن، ہر گزرتا دن پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، معاملات اچھے ہوتے جاتے ہیں۔ معاملات اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 41 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کریں، جو 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 21 مرتبہ پڑھ لیں ہوں رزق کے حوالے سے، لیکن اس کو پھر چھوڑیں نہ۔ ہمارے لوگ ہوتے ہیں 2 دن وظیفہ کیا پھر چھوڑ دیا، پھر اگلے 3 دن کیا پھر 2 دن چھوڑ دیا، اس کو پھر ایک روٹین میں چلائیں۔ یہ آپ سب کنٹینیو 2 رکھیں۔ 4 دن 5 دن پڑھیں گے آپ کو ویسے زبانی یاد ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اور اس کے بھی شروع میں اول و آخر جی درود جی شریف ہے، کتنا بالکل ہے؟ ایسے ہی ہے، کتنی تو بار؟ 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ جیسے حسب توفیق پڑھ لیں، ٹھیک ہے بالکل۔ اور اس کو پڑھ کے اپنے لیے دعا کریں رزق کے لیے۔ اور ہر جمعرات کو جب آپ صبح اس کو پڑھیں یا جس وقت بھی آپ پڑھتے ہیں آگے کچھ نہ کچھ میٹھا رکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اور وہ صبح بچوں میں بانٹ دیں۔ اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی ہمیں عنایت ہے، جو یہ عمل کرتا ہے ہر آتا ہوا دن گزرتے دن سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک اس کے عمل کا حصہ ہے۔ دیکھیں اس میں آج ایک اور جگہ پہ مجھ سے یہ کوشچن پوچھا گیا کہ جمعرات میں ایسی خاص کیا بات ہے، وظیفہ شروع کرنا ہے جمعرات کو۔ دیکھیں جمعرات اور جمعہ ایک مقدس دن گنے جاتے ہیں ہمارے مذہب میں، اور جمعرات کو جس طرح ہم سارے یہ دنیا دار اپنے امور سار انجام دے رہے ہیں اس ظاہری دنیا میں، اسی طرح ایک ہمارے ہاں ایک باطنی دنیا بھی آباد ہے۔ فور ایگزامپل آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہر جمعرات کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر کچہری لگتی ہے، سارے جتنے بزرگان دین ہیں وہ ادھر حاضر ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیں آپ جمعرات کو جا کے کتنی رونق لگی ہوتی ہے، لوگ لنگر تقسیم کر رہے ہیں، جو اپنے مسئلے مسائل جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہر جمعرات کو اس مناسبت کے ساتھ بھی بڑا ایک ایج دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہماری ہستیاں ہیں جمعرات والے دن ان کے دربار کھلے ہوتے ہیں، پہلے بھی کھلے ہوتے ہیں لیکن جمعرات والے دن ایک زیادہ سخی پن ہوتا ہے ان میں کہ جو بھی آئے بس لے کے جائے۔ اور جب آپ یہ جمعرات کو یہ شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی خاص آپ کی مہربانی فرماتے ہیں رزق کے حوالے سے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے رشتوں کے حوالے سے آپ نے بتا دیا، رزق میں بندش کے حوالے سے بتا دیا۔ ایک اور جو سوال آیا ہوا تھا وہ بے اولادی کے حوالے سے تھا، چونکہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا جوڑا جو کہ شادی شدہ ہو اور ایک ٹائم گزر چکا ہو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ بھی اتنا ظالم ہے جی کہ ٹونٹ کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ ان کی ریلیشن شپ پہ بڑا ایک اثر پڑتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان جوڑوں کے لیے آپ عمل بھی بتائیں، خصوصی دعا بھی بتائیں، اور ان کے لیے میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے کہا ہے ان لوگوں کے لیے آپ خصوصی دعا بھی فرمائیں جب بھی آپ کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے جی اور نیک اولاد، نیک اور صالح اولاد کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ تو بتائیے گا سر۔ اچھا اس میں سورہ مزمل شریف کے بھی جو اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اچھے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ اس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے سورہ مزمل شریف میں، لیکن جو میں ذاتی طور پہ لوگوں کو 2 عمل تلقین کرتا ہوں، ایک تو دعائے نادیلی شریف کا ہے ٹھیک۔ صغیر کا، کہ روزانہ اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے یا 72 مرتبہ پڑھ کے حسب توفیق 2 کھجور لے لیں اور ایک دودھ کا گلاس، ٹھیک ہے، روزانہ اس کے اوپر دم کریں کھجور کے اوپر، ایک میاں کھا لے ایک بیوی کھا لے، جو ہی نیا سرکل شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ خواتین میں تو یہ کام شروع کریں دونوں میاں بیوی، اور اس کے بعد جو بھی اپنے ازدواجی معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور اس کو 3 سرکل تک جاری رکھیں اس عمل کو، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کریں اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا
تو خاص نظر عنایت ہوگی اور اولاد نرینہ پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میں نے اوور ایجڈ جو خواتین ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی گودوں کو ہری بھری کر دیا اس وظیفے کی برکت سے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک دوسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے جو میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کے ہاں پیش کیا، اس میں یہ ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی اسی طرح سے کھجور لے لیں یا ایک ایک سیب لے لیں، اسی طرح جیسے یہ سرکل میں شروع ہونے سے یا اس کو شروع کریں، ایک کھجور یا ایک کیلا، دونوں میں سے ایک چیز لے لیں، ایک کھجور یا ایک ایک سیب لے لیں، اس کے اوپر دم کریں 786 مرتبہ، کوئی ایک پڑھ لے اور وہ کھانا شروع کر دیں روزانہ، اور 4 ماہ کے اندر اندر اس وظیفے کے اس عمل کے بھی شاندار نتائج ہیں الحمدللہ۔ یہ 2 وظیفے جو کر لیتا ہے میرا خیال ہے اس کو پھر وظیفوں کی ضرورت نہیں رہتی اس معاملے میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کا ناسور، جی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسی کمبخت چیز آ گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں جو کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان موسٹلی مسلمان پاپولیشن، لیکن آج کل ہر دوسرے گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ، کالے جادو کا مسئلہ۔ پھر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں یہ تو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن ہر ایک کو ملتا نہیں ہے ایسا بندہ۔ کچھ کو ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں کہ جو کہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسے اعمال بتا دیں جس سے ایٹ لیسٹ انسان اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو مینٹین کر سکے، لوگوں کے یا پیر بابوں کے پیچھے جو فیک بنے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت خود کر سکیں، وہ بتائیے۔ اچھا حسن صاحب، ہمارے ہاں نا عوام لوگوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ ایسے ہی اب دیکھیں ہم نے جو پچھلی پوڈ کاسٹ کی ہیں، جنہوں نے ہمیں سنا نہیں سنا تو وہ سن لیں۔ دعائے نادے علی شریف کی عام اجازت دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عام اجازت دی، سورہ مزمل شریف کی عام اجازت دے رہے ہیں۔ دعائے سیفی کی عام جی، اجازت دعائے ہے؟ سیفی شریف کی عام اجازت نہیں دی گئی اس اچھا، حوالے اس سے، کی ہاں عام جی اجازت نہیں جی، ہے؟ اس کی عام اجازت نہیں ہے۔ اب اس میں گزارش ہے کہ 2 اعمال جو دعائے نادے علی شریف اور سورہ مزمل شریف کی جو زکوٰۃ کے ہم نے طریقے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس کی زکوٰۃ ادا کر لے، کوئی بھی جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، عام اجازت ہے، دعائے نادے علی شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیں، سورہ مزمل شریف کی 117 والی زکوٰۃ ادا کر لیں، 10 دن کی، 11 دن کی 3 زکوٰتیں ادا کر لیں، ٹھیک ہے، وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی یہ بہترین طریقے سے یہ کام سارے انجام دے سکتا ہے، جادو کی کاٹ والا، چاہے جیسا بھی جادو ہو۔ اب اس میں صرف ہوتا ہے کہ بعض اوقات جن کی نسبت سٹرونگ نہیں ہوتی، انہوں نے وہ اس طرح سے وظیفے کر لیتے ہیں، وہ اپنے طور پہ تو مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر ان کو علاج کے طریقہ کار نہیں پتہ ہوتے کہ کیسے علاج کرنا ہے۔ وہ بھی میں ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جو بھی دعائے نادے علی شریف یا سورہ مزمل کے عامل بن چکے ہیں یا بننا چاہ رہے ہیں یا بن جائیں گے انشاءاللہ، جن کا جاری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں ہماری اجازت سے الحمدللہ، اس میں گزارش ہے کہ اگر تو کوئی نادے علی شریف سے علاج کرنا چاہتا ہے، 1 عدد الائچی، سبز الائچی، 1 عدد گلاب کا پھول اور 2 لڈو، اچھا، یہ 3 چیزیں لے لیں صرف۔ اس کے اوپر دعائے نادے علی شریف پڑھ کے 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ دم کریں، تینوں چیزوں کے اوپر، اور اپنے تکیے کے پاس رکھ کے سو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، صبح جب اٹھیں وہ جو الائچی ہے وہ کھا لیں، پھول اپنی باڈی پہ مس کر کے پورے جسم پہ مل کے اسے سائڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو 2 لڈو ہیں ان کو بھی ساتھ لیں اور پھول کو بھی ساتھ لیں، کسی ویران جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ پھول کو دفن کر دیں، اور جو لڈو ہیں وہ حشرات کو ڈال دیں اپنے اوپر سے وار کے۔ یہ لڈو کی جگہ کوئی مٹھائی بھی ہو میٹھا، سکتی ہے؟ وٹس ایور، میٹھا، ہاں، وہ اپنے اوپر سے وار کے پھینک دیں، حشرات کو ڈال دیں، صدقہ بھی ہو گیا، جو کھایا پیا وہ بھی الائچی سے صاف ہو جائے گا، الائچی سے، ٹھیک ہے۔ اور جو پھول ہے وہ آپ کے پورے جسم کا جتنا گند ہے اس کو ضائع کر دے گا۔ کتنا زبردست وظیفہ ہے یہ عمل ہے، سوری، بے جادو شک، کے علاج کے لیے۔ جادو کے اس علاج۔ عمل کو 7 دن دہرا لیں،
کسی کو لاکھوں ہزاروں روپے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہوں، گھر بیٹھے اپنا علاج کریں۔ اسی طرح یہی طریقہ کار سورہ مزمل شریف سے کر لیں 11 دفعہ پڑھ کے، جو اس کے عامل ہو چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی شفا یاب فرما دیں گے۔ انشاءاللہ ہم تو ہر چیز کھلے عام پیش کر رہے ہیں کہ بھائی کریں اس کو۔ کریں تو صحیح۔ آپ کیوں کسی کو فون کرتے ہیں، کیوں مجھے فون کرتے ہیں؟ ہوں، دیکھیں بے شک ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، جو بھی آتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کام ہو جائے، اور میری عادت ہے کہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ میں کبھی کسی کا رپلائی نہ کروں، ہوں، میں ضرور کرتا ہوں چاہے جب بھی ٹائم ملے۔ لیکن ایک بندہ ہر چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور وہ کیوں رکھ رہا ہے کہ اسے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہم قرب الہی، رضا الہی کے مسافر ہیں، عوام میں، خلق میں ہم آسانیاں بانٹنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے شیاطین اپنے لشکر تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی لشکر تیار ہوں اللہ تعالیٰ کے، جو کلام پاک کی طاقت رکھتے ہوں، صحیح بات ہے، کیونکہ اب ان کو کسی نے تو آ کے روکنا ہے نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کم از کم ہم اپنے، جو میرے بس میں ہے میں وہ تو کروں، میں اپنے نام کا دیا تو جلاؤں اس میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، اٹ واز اے ونڈرفل پوڈ کاسٹ۔ میں سمجھوں گا کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو وظائف آپ نے بتائے ہیں، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، جو لوگوں کے سوالات تھے، انشاءاللہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور یقینی طور پر ذکر اذکار کرنا چاہیے، روٹین بنانی چاہیے، اور جیسے آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں سوسائٹی کو، ایک بڑا نیک کام کر رہے ہیں، آ کے کھلی اجازت بھی دے دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک عمل ہے سوسائٹی کے لیے۔ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو، جو کہ معاشرے سے یہ کالے جادو جیسے ناسور کو ختم کریں، لوگوں کی ہیلپ کرے، اور مینلی جو چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اللہ سے نزدیک کرے۔ جو مسلمان بھٹک چکے ہیں، اپنی ٹریک سے ہٹ چکے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ہو۔ جب تک اللہ سے نزدیک نہیں ہوگی، اللہ سے دوستی نہیں ہوگی، تب تک کوئی کام نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا۔ تو سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔